الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. اسٹیج پر جلوہ فروز اس ادارے کے ذمہ دار اور آج کی اس بزم کے روح رواں جناب مولانا معراج الحق صاحب دامت برکاتہم، مدرسے کے تمام دیگر اساتذہ اور ذمہ داران، علاقے اور اطراف کے حضرات علماء کرام، مجمع میں موجود برادران اسلام اور برادران وطن، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مشفق و کرم فرما جناب مولانا معراج الحق صاحب کا کہ انہوں نے آج کی اس عظیم الشان مجلس میں، اس نورانی بزم میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ابھی جو خوشنما منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ ان بچوں نے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کا اعزاز و اکرام کیا گیا، ان کے سر پر دستار باندھی گئی، ہار اور پھول ڈالے گئے، ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام کو بھی قبول فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے، ذمہ داران اور اساتذہ کو قبول فرمائے، اور مرتے دم تک ہم سب کو دینی مدارس، علماء اور حفاظ سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ کائنات بنائی اور یہاں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، چرند پرند، جانور، کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں، انسان، جنات، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے، سب سے محترم اور مکرم بنایا ہے، اور سب کی بادشاہت انسان کے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ انسان کو دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے، ہدایت اور کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اور رسول دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے انسان سیدنا حضرت آدم علیہ السلام،
اور اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ چلتا ہوا سب سے اخیر میں ہم سب کے آقا اور مولا سرور کونین تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت اور کامیابی یہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے لائے ہوئے طریقے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کی برکت سے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کو پہچانتے ہوئے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے یہ کائنات بنائی، دنیا سے چلا گیا، بھلے دنیا میں اس نے بہت اچھی اور بہت خوشحال زندگی نہ گزاری ہو، لیکن اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو مرنے کے بعد کی جو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، اس میں وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور دنیا میں اگر کسی نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا اور اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانا، پھر دنیا میں اس نے کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں اور کتنی بھی اچھی اور خوشحال زندگی گزاری ہو، لیکن اپنے پیدا کرنے والے رب کو ہی بھول بیٹھا ہو اور اس کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا ہو، تو پھر آنکھ بند ہونے کے بعد کی جو اصل زندگی ہے، اس زندگی میں خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہے۔ ایمان کا معاملہ اتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبیوں میں ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن انبیاء کرام کا تذکرہ سب سے زیادہ آتا ہے اور جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، ان میں ایک نام سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں جو خود بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں، جن میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی بھیجے۔ چونکہ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل بھی تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پورا گھرانہ نبیوں کا ہے، یہ پورا گھرانہ پیغمبروں کا ہے، لیکن اس کے باوجود
حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کے باپ بھی نبی، جن کے چچا بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی، جن کا بیٹا بھی نبی، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، پورا گھرانہ نبیوں کا ہے، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا. سوال یہ نہیں کیا کہ میرے جانے کے بعد جھگڑا تو نہیں کرو گے، سوال یہ نہیں کیا کہ میرے جانے کے بعد میری پراپرٹی کا کیا کرو گے، بینک بیلنس کا کیا کرو گے. کیا سوال کیا؟ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کیسے زندگی گزارو گے. شریف انسان بن کے زندگی گزارو گے، اپنے رب کو مان کر اور رب کی مان کر زندگی گزارو گے، اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے، اچھی زندگی گزارو گے کہ بری زندگی گزارو گے. ما تعبدون من بعدی، کس کی بات مانو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو اپنا بڑا اور پروردگار مانو گے. اب اندازہ لگائیں، ایمان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پورا گھرانہ نبیوں کا ہے. آج علماء کے گھرانے میں، آج کی اس گئے گزرے دور میں جو ہمارے سروں کا تاج ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، حضرات علماء کرام، اگر کسی گھرانے میں بڑی تعداد میں علماء اور حفاظ ہو تو ان کے بارے میں ایمان تو دور کی بات ہے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے گھر کے لوگ گڑبڑ نکلیں گے، ان کے گھر کے لوگ بے نمازی نکلیں گے، یا ان کے گھر کے لوگ جھوٹ بولنے والے نکلیں گے، یا ان کے گھر کے لوگ دھوکہ دینے والے نکلیں گے. ایمان تو بات کی بات ہے، یہ بھی تصور نہیں کیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ علماء کا گھرانہ ہے، یہ حفاظ کا گھرانہ ہے، یہ دیندار لوگوں کا گھرانہ ہے. لیکن ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، نبیوں کا گھرانہ ہے. حضرت یعقوب کے والد بھی نبی ہیں، چچا بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی نبی ہے، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کو بڑی تعداد میں انبیاء کو بھیجنا ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا سے جاتے ہوئے جس چیز کی فکر سب سے زیادہ ستا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بیٹوں کے ایمان کا کیا ہوگا، وہ زندگی کیسی گزاریں گے. ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے، کس کی بات مانو گے. ظاہر ہے نبی کی اولاد ہے. قالوا نعبد الہک، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ الہ واحدہ. آپ کے والد، آپ کے دادا، ان کے رب کی عبادت کریں گے. الہ واحدہ، جو ایک ہے، اور ہم مسلمان بن کر رہیں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے یہ اپنی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور تم سے تمہارے ہی اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس واقعے کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ ہم نے اپنی زندگی کے اتنے عمر گزار دیے اور اتنے سال گزار دیے، ہم نے اپنے ایمان اور اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں فکر کی کہ نہیں کی. جب ایک پیغمبر اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر کر رہے ہیں، اور وہ زمانہ جب برائیوں کا زمانہ کم تھا، جب گناہوں کا آج کے مقابلے میں گناہ کم تھے، برائیاں کم تھی، بے ایمانی کم تھی، اس وقت کا یہ منظر قرآن نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر کی فطرت پر پیدا کیا. ہر انسان کے اندر، ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر خیر کا غلبہ ہوتا ہے، یعنی اچھائی اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے.
اچھائی کا جو مادہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ کہ ہر آدمی سچائی کو پسند کرتا ہے، امانت داری کو پسند کرتا ہے، شرم و حیا کو پسند کرتا ہے، ایمانداری کو پسند کرتا ہے، شرافت کو پسند کرتا ہے، انصاف کو، عدل کو پسند کرتا ہے. ہر آدمی کا یہ مزاج ہے. ایک شخص بھلے جھوٹ بولتا ہو لیکن اگر اس کو جھوٹا کہہ دیا جائے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کروں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ جھوٹ کو قبول نہیں کریں گے، اسے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا پڑے گا تب لوگ مانیں گے. ایک آدمی بے حیائی کے کام کرتا ہے لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسے بے حیا کہہ کر اس کا تعارف کرایا جائے. یہ انسان کی وہ اپنی اندر کی فطرت ہے جس کے بارے میں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے جیسا ماحول دیں گے، جیسی تعلیم دیں گے وہ بنے گا. اچھا بنانا چاہیں گے اچھا بنے گا، برا بنانا چاہیں گے برا بنے گا. اب انسان پیدا تو ہوتا ہے اچھی فطرت پر، لیکن پیدا ہونے کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو اس کو ماحول ملتا ہے، اس سے وہ پھر کبھی مزید اچھا بن جاتا ہے اور کبھی وہ برا بن جاتا ہے. گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جھوٹ فریب کا شکار ہوتا ہے، دھوکہ دھڑی کرتا ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا شکار ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. یہ سب بعد میں اس کو جیسا ماحول ملا اس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو اصل فطرت بنائی ہے اس کے اندر خیر ہی خیر رکھا ہے. جن چیزوں کا اثر سب سے زیادہ ایک انسان قبول کرتا ہے وہ دو چیزیں اہم ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. ایک چیز ہے ماحول اور دوسری چیز ہے تعلیم. یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کا اثر انسان قبول کرتا ہے اور جس کی بنیاد پر یا تو وہ مزید اچھا انسان بنتا ہے یا برا انسان بنتا ہے. جس طرح پانی کا جو اپنا نیچر ہے وہ اس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے. پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، پینے والوں کی پیاس بجھاتا ہے، آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جسم کو راحت پہنچاتا ہے. لیکن تیز گرمی میں جب ٹمپریچر بہت ہائی ہو اور گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہو، ایسے میں ٹھنڈا پانی بھی گرم ہو جاتا ہے، پھر وہ راحت پہنچانے کی بجائے مصیبت بن جاتا ہے. پینے والوں کی پیاس نہیں بجھتی. مئی جون کے مہینے میں دن کے 12 بجے اگر کوئی نہانا چاہے تو نہیں نہا سکتا، اتنا گرم پانی ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ پانی کی اپنی فطرت میں تو ٹھنڈک ہے لیکن اسے گرم ماحول ملا تو وہ گرم ہو گیا. اب یہ راحت پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچانے لگا، تکلیف پہنچانے لگا. اور اگر اسی پانی کو مزید ٹھنڈا ماحول مل جائے، ٹھنڈا ٹمپریچر مل جائے، فریج میں رکھ دیا جائے، گھڑے میں رکھ دیا جائے، اس میں برف ڈال دی جائے تو وہ اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور زیادہ اس سے راحت ملتی ہے اور وہ پیاس کو بجھاتا ہے اور انسان کو سرور پہنچتا ہے. اسی طرح بچہ خیر کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اگر اس سے اچھا ماحول ملتا ہے تو اس کی اچھائیاں مزید بڑھ جاتی ہیں، وہ مزید نکھر جاتا ہے، اور اگر اسے خراب ماحول ملتا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے. اس کی ایک بہت اچھی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اچھے ماحول کی مثال اس انسان کی طرح ہے جس کے پاس مشک ہو. مشک جانتے ہیں؟ مشک ایک طرح کی خوشبو ہے، یہ خوشبو کا نام ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھے ماحول کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس کے پاس مشک ہو،
آپ ایسے آدمی کے پاس بیٹھیں گے کہ جس کے پاس مشک ہو تو بھلے مشک ملے یا نہ ملے لیکن خوشبو ضرور ملے گی. اور برے ماحول کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بھٹی میں دھواں آگ دھوکنے والا ہوتا ہے نا, بھٹی دھوکنے والا جو ہوتا ہے, آپ اگر اس کے پاس بیٹھیں گے تو بھلے کپڑے نہ جلیں لیکن دھواں اور گرمی ضرور ملے گی. کتنی پیاری مثال بیان فرمائی ہے. اچھے ماحول میں بھلے ہم اس نیت سے نہ بیٹھے کہ ہمیں اچھائی لینی ہے, خود بخود ہمیں اچھائی مل جاتی ہے. اور اگر برا ماحول ہو تو بھلے ہم کتنا بھی برائی سے نفرت کرنے والے ہوں, کہیں نہ کہیں برائی کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے دل و دماغ پر پڑتا ہے. یہی وجہ کہ قرآن کریم نے, اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف سچ بولنے کا حکم دیا, وہاں یہ بھی فرمایا کونوا مع الصادقین, سچ بولو بھی اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. صرف یہ نہیں فرمایا سچ بولو, کیا فرمایا؟ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. اسی طرح اور جگہوں پر بھی آپ دیکھیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے شریعت میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ اچھے دوست بناؤ, اچھے لوگوں کے ساتھ رہو, اچھی صحبت اختیار کرو. کیوں؟ کیونکہ جیسے دوست بناؤ گے, جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے, جیسا تمہیں ماحول ملے گا تمہاری شخصیت بھی ویسے ہی بن جائے گی, تمہارا کیریکٹر بھی ویسے ہی بن جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ سب مکہ ہجرت کریں, مدینہ ہجرت کریں اور مدینے میں آ کر رہیں. مکے سے جب مدینہ ہجرت کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں رہی ہوگی, تھوڑے سے مسلمان رہے ہوں گے. جو پہلا غزوہ ہوا ہے غزوہ بدر, ظلم کے خلاف, ناانصافی کے خلاف, تو اس جنگ میں شریک ہونے والوں کی تعداد 313 ہے. تھوڑے بہت ہم مان لیں جو مدینے میں رہ گئے ہوں گے, تو کل مسلمانوں کی تعداد ہی سینکڑوں میں تھی. ہجرت کرنے والوں کی تعداد اور کم رہی ہوگی. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے ہیں اور مکہ فتح ہو رہا ہے, تو آپ کے ساتھ جو مسلمان اور صحابہ کرام موجود ہیں ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں بھی ایک بڑی تعداد ہوگی, ایسا تو ہے نہیں کہ سب چلے گئے ہوں گے. اس وجہ سے ان سب کو مدینے میں رہنے کے لیے کہا گیا تاکہ انہیں اچھا ماحول ملے, ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے, برائی سے دور رہیں. اور پھر تاریخ گواہ ہے, اور صرف اپنوں نے نہیں دشمنوں نے بھی, غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس ماحول کی برکت سے صرف 10 سال کے عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تیار کیا اور ایسے سماج تیار کیا, ایسی قوم تیار کی کہ نبیوں کے بعد رہتی دنیا تک ان کی شرافت کی مثال ملنا مشکل ہے. آج بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. ہندوستان آزاد ہونے کے بعد میں نے کہیں پڑھا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کتنی سچ ہے, تحقیق نہیں کی میں نے, آپ تحقیق کریے گا, کہ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہمارے جو راشٹر پتا ہیں مہاتما گاندھی, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو ہمیں حضرت ابوبکر و عمر کے جو ان کا طریقہ حکومت تھا اسے اختیار کرنا پڑے گا, ان کی طرح حکومت کرنی پڑے گی. تو مہاتما گاندھی نے یہ بات کہی ہو یا نہ کہی ہو, لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے اور یہ بات کہی ہے. تو صرف ماحول کی برکت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار کیے ہیں جو آج تک ہمارے لیے نمونہ ہے.
ماحول کی اتنی اہمیت ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں سنت نفل وغیرہ ان کو گھر میں پڑھنا افضل ہے. فقہائے کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ فرض سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں یا نوافل وغیرہ ہیں ان کو گھر میں پڑھا جائے اس میں زیادہ ثواب ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی دوسری ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ جگہ جہاں پروردگار کو یاد کیا جا رہا ہے، جہاں رب کا نام پکارا جا رہا ہے، اس سے زیادہ بابرکت جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ اور نماز جیسی عبادت کے لیے جس میں بندہ ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ کنیکشن میں ہوتا ہے، مسجد سے زیادہ اچھی جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ حکم دیا گیا کہ فرض نمازوں کے علاوہ دیگر نمازیں گھروں میں ادا کرو. بظاہر اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ گھر کا ماحول اچھا ہو، بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑے. اسی طرح قرآن کی تلاوت کے تعلق سے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قرآن کی تلاوت کیا کرو. خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کے بارے میں فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج ایک عجیب صورتحال ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے علاقے کا کیا معاملہ ہے، لیکن ہمیں تو اس کا ہی واسطہ پڑا ہے. کانپور میں کسی کا انتقال ہو گیا، مولانا صاحب 10 بچوں کو بھیج دیجئے. کسی کی برسی ہے 15 بچوں کو بھیج دیجئے. دکان کا افتتاح ہونا ہے 10 بچوں کو بھیج دیجئے. کیوں بھیج دیں بھائی؟ قرآن خوانی ہوگی. کیا کریں گے بچے؟ قرآن پڑھیں گے. قرآن صرف مدرسے کے بچوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن پڑھنے کا ٹھیکہ صرف مدرسے والوں نے لے رکھا ہے؟ قرآن سب کے لیے اترا ہے نا. قرآن سارے مسلمانوں کے لیے اترا ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے اترا ہے. میں گزارش کرتا ہوں اپنے برادران وطن سے، اپنے ہندو بھائیوں سے، دیگر مذہب کے ماننے والوں سے کہ آپ قرآن کو، آپ اسلام کو میڈیا چینلوں سے نہ سمجھیے. آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام دھرم کیا ہے، قرآن کیا ہے، آپ ہم سے بھی نہ سمجھیے، ہم سے بھی نہ سمجھیے. اور ہمیں دکھے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اس لائق بھی نہیں ہیں. ہم نے خود اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے خود قرآن کو چھوڑ دیا، ہم خود اسلام پر عمل نہیں کرتے. ہم دنیا کو کیا بتائیں گے اسلام کیا ہے؟ لیکن اگر ہم واقعی سچے دل سے جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ہر جگہ قرآن موجود ہے، اور ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ، ٹرانسلیشن موجود ہے. ایک مرتبہ کوشش کریں، ہمت کریں، اور کوئی بھی ہندی ترجمہ، انگلش ترجمہ منگوا لیں. امیزون پہ اویلیبل ہے، فلپ کارٹ پہ اویلیبل ہے، کہیں سے بھی ہم سے نہ لیں، کسی بھی آن لائن ویب سائٹ سے منگوا لیں اور خود پڑھنا شروع کریں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہر لائن سے ہمیں جھوٹ پروسا جا رہا ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں جھوٹ پروسا جا رہا ہے. جو لوگ اس دیش میں 1000 سال سے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود 1000 مانے رکھتا ہے. 1000 سال کم نہیں ہوتے. طرح طرح کے حالات آئے، طرح طرح کی حکومتیں آئیں، مغل بھی رہے، انگریز بھی رہے، دوسرے لوگ بھی رہے. دیش کے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے دیش کے 2 ٹکڑے کیے اور پھر اس دیش کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے. لیکن اس کے باوجود آج بھی الگ الگ دھرم کے لوگ اس دیش میں رہتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ قیامت تک رہتے چلے آئیں گے، رہتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی.
تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے کسی میڈیا چینل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی تقریر کی اور کسی کی اسپیچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر سچے ہیں اور سچائی کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو خود پڑھیں، خود سمجھیں، ایک دوسرے کی تاریخ خود پڑھیں، دوسرے کیا ہمیں بتا رہے ہیں اس کو نہ مانیں۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ ہم نہیں کرتے تلاوت، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نہ خود ہم نے قرآن پڑھنے کا مزاج بنایا، قرآن پڑھنا سیکھا، نہ اپنی اولاد کو سکھایا۔ اب ہماری اولاد اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخش سکے۔ ہم نے اس کو بہت اچھی تعلیم تو دلا دی، ڈگری دلا دی، بہت اچھی جاب دلا دی، بہت بینک بیلنس بنا دیا، بڑی اچھی جگہ شادی کر دی، بڑی اچھی تربیت کر دی، لیکن دین نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا۔ تو اب جو باپ پوری زندگی خون پسینہ بہا کر اپنی اولاد کو کسی لائق بناتا ہے، اس کی اولاد مرنے کے بعد اس پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ آدھا پارا اور پاؤ پارا پڑھ کر اپنے باپ کو ایصال ثواب کر سکے۔ کیا کما رہے ہیں ہم؟ کیسی اولاد بنا رہے ہیں؟ ایک صاحب کا واقعہ سنا کہ وہ آفس سے گھر جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پھل خریدا اور گھر لے کر گئے، گھر والوں سے کہا کہ اس کو رکھو، میں شام کو کھاؤں گا یا کھانے کے بعد کھاؤں گا۔ کھانے کے بعد مانگا تو پتہ چلا کہ وہ پھل تو سب نے کھا لیے، بچوں نے، وہ تو بچے ہی نہیں۔ اچھا، کچھ سوچتے رہے، 2-4 منٹ، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ اب گھر والے پریشان ہیں، کیا ہو گیا اتنی سی بات پہ اتنی ناراضگی کہ گھر ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کافی دیر کے بعد واپس آئے تو گھر والے نے پوچھا کہاں چلے گئے تھے؟ اتنی سی بات پہ اتنی ناراضگی، فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، گئے کہاں تھے؟ پریشان کر دیا بالکل۔ کہنے لگے اصل میں نے یہ سوچا کہ دنیا میں ابھی میں زندہ ہوں، میں کما رہا ہوں، میں کما کے لا رہا ہوں، میں پورا گھر چلا رہا ہوں، دنیا میں تمہیں چند گھنٹوں میں میری اتنی فکر نہیں ہے کہ میرے لیے ایک سیب اور ایک کیلا رکھ پاتے، تو میرے مرنے کے بعد کیا تم میری فکر کرو گے؟ تو میں نے سوچا کہ وہ ایک پلاٹ پڑا ہوا تھا، میں ابھی اس کو دینی کاموں کے لیے دان کر کے آ رہا ہوں، تاکہ کم سے کم مرنے کے بعد ہمارا کچھ انتظام تو ہو سکے۔ تم تو ویسے بھی یاد نہیں رکھو گے، دنیا میں یاد نہیں رکھا تو مرنے کے بعد کیا یاد رکھو گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ گھر کے اندر اللہ کے ذکر کا ماحول بناؤ، اللہ کا ذکر ہو، نبی کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، اچھے لوگوں کا ذکر ہو، اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کے واقعات بتلائے جائیں۔ اور فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتا، اس کا فرق یہ ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے زندہ ہو، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ ایسا ہے جیسے مردہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی شخصیت کو بنانے اور بگاڑنے میں سب سے پہلا جو کردار ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ماحول کا ہوتا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے وہ کیسا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 5-6 مہینے کے بعد ماں جو کچھ کرتی ہے یا گھر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اس بچے پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ ابھی تو پریگننسی چل رہی ہے، 5واں 6واں مہینہ ہے، ابھی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں نہیں، بچے پر اس کا اثر پڑنا شروع ہو گیا۔ اب اگر میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں تو بچے پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، عورت اپنے ساس سسر کی برائی کر رہی ہے تو بچے پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔
غلط کام کیا جا رہا ہے تو بچے پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ابھی بچے کی نشو نما ہو رہی ہے، ابھی وہ تیار ہو رہا ہے، ابھی وہ پوری طرح سے تیار بھی نہیں ہوا، پیدا ہونا، دنیا میں آنا تو دور کی بات ہے، لیکن ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں ابھی سے اس پر اثر پڑنا شروع ہو گیا. اب بچہ 9 مہینے کے بعد دنیا میں آیا، اسے کیا ماحول ملتا ہے؟ لڑائی جھگڑا جھوٹ. اب تھوڑا بچہ بڑا ہوا، 2 سال کا 2.5 سال کا، اب اسے گھر میں کیسا ماحول مل رہا ہے؟ والدین کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ اپنے بچے کو بیٹھ کر کچھ اچھی باتیں سکھائیں. باپ صبح گھر سے نکل گئے، شام کو واپس آ رہے ہیں، ماں دن بھر گھر کے کام میں لگی ہوئی ہے، شام کو اسے سیریل دیکھنا ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، موبائل چلانا ہے. بچوں کے لیے تو کسی کے پاس وقت نہیں ہے. بچوں کے پاس اگر وقت ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم نے فیڈ کرا دیا اور ڈائپر چینج کرا دیا اور نہلا دھلا دیا، یہی اصل کام ہے. یہ بھی کام ہے، لیکن اصل کام ہے اس بچے کو اچھا انسان بنانا. ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی میں عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ مردوں پر ذمہ داری زیادہ ہے اور عورتوں پر کم ہے. مرد زیادہ طاقتور ہیں اور عورتیں کمزور ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں، ذرا سی عجیب سی بات ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہر مہینے ایک عورت کے جسم سے جتنا خون نکلتا ہے اتنا اگر تمہارا نکلنے لگے نا تو بیٹھ جاؤ گے گھر میں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کو اگر یہ بوجھ ان پر لاد دیا جائے کہ ہر مہینے ان کا اتنا بلڈ نکلے تو وہ پھر 2-3 مہینے کے بعد کسی کام کے قابل نہیں بچیں گے. عورتوں پر جو ذمہ داری ہے وہ ہم سے بڑی ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ بڑی ذمہ داری کمزور پر ڈالی جاتی ہے یا طاقتور پر؟ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس پر اتنی ہی بڑی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی گئی؟ محنت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، کمانا ہے، گھر چلانا ہے. اور عورت پر کیا ذمہ داری ڈالی گئی؟ تمہیں انسان بنانا ہے، تمہیں اولاد بنانی ہے، تمہیں اچھا انسان بنانا ہے، اچھی پرورش کرنی ہے. ہمارے مذہب میں تو یہ بتلایا گیا کہ عورت کی گود، ماں کی گود، یہ بچے کا پہلا مدرسہ اور پہلا اسکول ہے. آپ بتائیے انسان کو بنانے سے بڑی کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ یہی انسان آگے چل کر کسی سوسائٹی کا حصہ بنے گا. انہی انسانوں سے مل کر ایک معاشرہ وجود میں آئے گا، انہی انسانوں سے مل کر سماج بنے گا. اگر ایک عورت نے اس بچے کی اچھی پرورش کر دی تو اچھی سوسائٹی بنے گی، اور وہ اگر اس بچے کی اچھی تربیت نہیں کر پائی تو آگے چل کر پوری سوسائٹی خراب ہو جائے گی. ایک مرد بھی جس پر کمانے کی ذمہ داری رکھی گئی ہے وہ بھی ایک عورت کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اس نے 2 سال تک عورت کی چھاتی، عورت کا خون پیا ہے، عورت کی کوکھ میں پلا بڑا ہے، عورت نے اس کی ابتدائی تربیت کی ہے. تو عورتوں پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ہماری عورتیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ اصل کام تو مرد کر رہے ہیں، اصل ذمہ داری تو ان کی ہے، کاروبار کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، دنیا والوں سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو اصل ذمہ داری ان کی ہے، اور مرد تو مضبوط ہیں اور عورت تو کمزور ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے، دماغ سے نکال دینی چاہیے. عورت ہمارے سماج کا 50% ہے، ہمارا نصف ہے. اسے بیٹر ہاف کہا جاتا ہے. بیٹر ہاف کا کیا مطلب ہے؟ بیٹر ہاف کا مطلب یہ ہے وہ آدھا حصہ جو زیادہ اچھا ہے. یہ ہے بیٹر ہاف کا مطلب. تو گھر کا ماحول بنانے کی، بچے کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کی سب سے پہلی ذمہ داری عورتوں پر عائد ہوتی ہے، ماؤں پر آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسا ماحول دے رہی ہیں. اگر گھر میں ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں، ننند بھاوج کی لڑائی ہو رہی ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغل خوریاں ہو رہی ہیں، جائیداد کے جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے جس ایسے ماحول میں جس بچے کی پرورش ہوگی،
ہم اس سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اچھا انسان بنے گا؟ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے. والدین اگر نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، تو ہم اس بچے سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ آگے چل کر نمازی بنے گا. اگر اس کو ماحول نہیں مل رہا ہے تو بڑے ہونے کے بعد 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کا مکتب کام نہیں آئے گا. قرآن پڑھ لے گا، قرآن پڑھنا آ جائے گا، دیندار نہیں بن پائے گا، اچھا انسان نہیں بن پائے گا. بچے کو دیندار بنانے اور اچھا انسان بنانے میں سب سے بڑا کردار گھر کے ماحول کا ہے. آج بھی ہم لوگوں کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مدرسے چلانے والوں کو اور مکتب چلانے والوں کو، کہ بچہ ہمارے پاس 2 گھنٹے کے لیے پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہم تو اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، اچھا انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کو سمجھا رہے ہیں بیٹا بڑوں کی بات مانو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، لڑائی جھگڑا مت کرو، جھوٹ مت بولو، گالی مت بکو. ہم تو اس کو یہ سمجھا کر بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پریکٹیکل لائف میں کہیں نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2 گھنٹہ وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، 22 گھنٹہ وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے وہاں صرف جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، بے دینی ہے، اور نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، ہر وقت جہالت اور تاریکی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. ایک 4 سال کے بچے کے سامنے جب ماں سیریل دیکھ رہی ہے، اور سیریل میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ وہی لو افیئر، عشق محبت، یہی سب دکھایا جا رہا ہے. ایک 3 سال 4 سال کی بچی جب شروع سے یہ سب دیکھ رہی ہے اپنے گھر میں کہ یہ سب چل رہا ہے ہمارے گھر میں، فلموں میں وہی دکھایا جا رہا ہے، پھر اگر وہ 15 اور 18 سال کی ایج میں اسکول میں کوئی آنکھ لڑاتی ہے اور کسی افیئر میں مبتلا ہوتی ہے تو ہم کیوں روتے ہیں؟ شروع سے ہم نے اس کو وہی ماحول دیا ہے. یہ جو بیج ہم نے ڈالا ہے یہ وہی ہے، الگ سے کچھ نہیں نکلا ہے. ماحول اتنی اہم چیز ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، خوب تجربہ کیا ہوگا کہ گھر میں اگر اچھے کام کیے جائیں، مثلا نماز پڑھی جائے، تو چھوٹا بچہ ہے، ابھی اسے کچھ نہیں پتا نماز کے بارے میں، چھوٹی بچی ہے، ابھی اسے کچھ نہیں پتا نماز کے بارے میں، لیکن ماں کے یا باپ کے بغل میں مصلی میں کھڑے ہو کے رکوع سجدے کی نقل کرنے لگتا ہے. اگر گھر میں تلاوت ہو رہی ہے تو چھوٹا بچہ بھی چاہتا ہے، رحل لے کر، وہ کچھ نہیں ہے لیکن انگلی رکھ کر وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. باپ کو ٹوپی لگاتا ہوا دیکھتا ہے تو بیٹا بھی سر میں ٹوپی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. بیٹی اپنی ماں کو نقاب پہنتے ہوئے یا اسکارف پہنتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ بھی اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جو ماحول ہم اپنے بچوں کو گھر میں دیں گے، بچہ ویسے ہی بنے گا. کسی بھی بچے کو بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑا کردار ماحول کا. گھر کے علاوہ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، اسکولوں کا کیا ماحول ہے؟ ہمارے اسکولوں کا بھی کیا ماحول ہے؟ کیا بہت اطمینان بخش ہے؟ ہمارے اسکولوں میں تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن معاف کیجئے گا تربیت بالکل نہیں ہے. اخلاق کے نام پہ بالکل زیرو ہیں، کیریکٹر کے نام پہ بالکل زیرو ہیں. ہمارا بچہ گھر میں رہتا ہے، شریف رہتا ہے، اسکول جا کر بگڑ جاتا ہے. اسے دوست وہاں ایسے ملتے ہیں، ایسا ماحول ملتا ہے جس میں ایجوکیشن تو آ جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ہو پاتی، ماحول نہیں مل پاتا. دوسری سب سے اہم چیز جس سے انسان کی شخصیت بنتی اور بگڑتی ہے وہ ہے تعلیم. سرکاری، جہاں چونکہ زیادہ تر مسلمانوں کا مجمع ہے، ہمارے کچھ برادران وطن بھی ہیں، ہماری خواتین بھی ہیں. آج اس وقت سرکاری ڈاٹا یہ کہتا ہے کہ ویسے تو مسلمان رونا بہت روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے، لیکن جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو کل 7-8% مسلمان ہیں جو پڑھتے ہیں، 90-92% پڑھتے ہی نہیں. مجھے معاف کیجئے گا، آپ اپنے علاقے کا سروے کیجئے کہ آپ کے علاقے میں کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے. ابھی میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کتنے گھر ہیں مسلمانوں کے؟ ان گھروں میں کتنے بچے اور بچیاں ہیں؟ ان میں سے کتنے بچے بچیاں پڑھنے آ رہے ہیں؟
چاہے اسکول جا رہے ہو چاہے مدرسے آ رہے ہو، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. کتنے ہیں جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کون سی حکومت نے ہمیں پڑھنے سے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے ہمیں پڑھنے سے؟ آپ بتائیے. ہم رات دن صرف رونا پیٹنا ہمارا کام رہ گیا ہے. ہمارے کرنے کا جو کام ہے ہم وہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جن پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اقرا پڑھیے. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی اتار سکتے تھے، بہت کچھ کہا جا سکتا تھا، ایمان کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا، نماز کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا، دوسرے اچھے کاموں کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا، لیکن پیغام دینا تھا قیامت تک آنے والے لوگوں کو. تعلیم کے حوالے سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہی ہے؟ اقرا پڑھیے. ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس نے تعلیم کو اتنی اہمیت دی ہے. لیکن ہماری صورتحالی افسوس ہوتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ آج کے اس چیلنجنگ بھرے دور میں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہے کیا کھیل چل رہا ہے. دوسروں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، یہ ذرا سی ان کی آبادی بڑھ گئی تو تمہیں کھا جائیں گے. اور ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ دوسرے سب تمہارے دشمن ہیں. عجیب کھیل چل رہا ہے. ہم یہ سمجھتے سب ہمارے دشمن ہیں، لیکن مان لیا ہم نے، اس کے باوجود بھی، موقع ہونے کے باوجود بھی، ہم اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھیتی کرانے کے لیے لے جائیں گے تاکہ وہ 4 پیسے کما کر دے سکے، لیکن ہم اس کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس صورتحال کا علاج کون کرے گا؟ تعلیم سے انسان کو کامیابی ملتی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا دیا، تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ پڑھا لکھا آدمی جہاں ہوگا وہ اپنا لوہا منوا لے گا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اچھائی کو اس کا دل قبول کرتا ہے. کتنا بھی زیادہ آپ سے نفرت کرنے والا آدمی ہو، آپ اس کے سامنے بیٹھے اور آپ کی زبان سے، آپ کے لہجے سے، آپ کے کیریکٹر سے تعلیم جھلک رہی ہو تو وہ نفرت بھول کر آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. آپ اپنا تجربہ کریں، جب آپ کے سامنے کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی آ جائے تو اس سے امپریس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بالکل انجان آدمی ہو، ہم نہیں جانتے اس کو، لیکن اگر بہت پڑھا لکھا آدمی ہے تو خود بخود دل میں اس کی قدر پیدا ہوتی ہے. آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. والدین طے کر لیں کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. بھول جائیے سیاست کیا چیز ہوتی ہے. بھول جائیے 10-20 سالوں کے لیے جو ہو رہا ہے ہونے دیجیے. آپ ایک اچھے شہری بنیے. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ہندوستانی ہیں، ایک اچھے ہندوستانی بنے. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے دیش کے لیے جو بہتر کر سکتے ہو وہ کریں. ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے شہر اور ہمارے دیش کے لیے نقصان دہ ہو. اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جہاں تک بات پالیٹکس کی ہے تو ہماری اتنی ذمہ داری ہے جب الیکشن کا موقع آئے تو اچھے لوگوں کو ووٹ دیں. یہ بس ہماری ذمہ داری ہے. اتنا کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے 20 سال کا ایجنڈا سیٹ کر لیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، صرف پڑھیں گے، پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں گے. میں یقین سے کہتا ہوں 20 سال میں حالات بدل جائیں گے اور لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ آپ سے محبت کریں، آپ کو اپنی پلکوں پر بیٹھائیں. دوسروں کو الزام دینا تو آسان ہے، اپنی کمیوں پر جھانکنے کی ضرورت ہے. یہاں ہماری خواتین بیٹھی ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. آپ جائزہ لیجئے کہ آپ کے ہاں تعلیم کا ریشو کیا ہے، آپ کی بچی کتنا پڑھ رہی ہے، آپ کی بچہ کتنا پڑھ رہا ہے. اور پڑھائی، اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. ہر وہ تعلیم جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو وہ ہمارے لیے ضروری ہے.
لیکن سب سے پہلے مذہب کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم ہو، نبی کا تعارف ہو، اللہ کا تعارف ہو، مکتب مدرسے میں بھیجا جائے، پھر اسکول میں بھی بھیجا جائے، اچھی تعلیم دلائی جائے، اچھی ڈگریاں دلائی جائیں، اچھا انسان بنایا جائے۔ تعلیم کے بغیر کوئی اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ تو دو چیزیں ہیں جو کسی بھی انسان کی کردار سازی میں، اس کو بنانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں۔ ایک چیز ہے ماحول اور دوسری چیز ہے تعلیم۔ آج اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حال بھی اچھا ہو اور ہمارا مستقبل بھی اچھا ہو، ہم بھی اچھے ہوں اور ہمارے بچے بھی اچھے بنے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول پر توجہ دینی ہوگی، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنے محلے، اس کے ماحول پر توجہ دینی ہوگی، اور یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں چولہا جلے یا نہ جلے، ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے لیکن ہمارا بچہ تعلیم ضرور حاصل کرے گا، ہماری بچی تعلیم ضرور حاصل کرے گی۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے خاص طور پر تعلیم حاصل کرنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچے کو رب کا تعارف کرایا جائے، نبی کا تعارف کرایا جائے، قرآن کا تعارف کرایا جائے، دین سکھایا جائے، اچھا انسان بنایا جائے، پھر جو چاہیں وہ اپنے بچے کو پڑھائیں۔ یہ جو مدرسے ہیں، یہ جو مکتب ہیں، یہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو اچھا انسان بنانے اور اچھا مسلمان بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ ہم سوچتے ہیں مدرسے پتہ نہیں کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں آتنکواد سکھایا جاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہوگا جس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہوں۔ مدرسہ ہے جس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ کہتے ہیں ان مدرسوں میں بندوق ہے، بم ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا جو تجربہ ہے کہ اگر کبھی پڑھائی کے دوران یا چار لوگ بیٹھے ہوں، بیچ میں چھپکلی یا چھچوندر نکل آئے تو اسے مارنے کے لیے ڈنڈا بھی نہیں ملتا ہے۔ اگر کسی کا چھپکلی آ گئی، بھائی کو ڈنڈا لے کر آؤ، تو جتنی دیر میں ڈنڈا آئے گا اتنی دیر میں چھپکلی بھاگ جائے گی۔ اور ہمارے دوست کہتے ہیں کہ مدرسوں میں پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ تو سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہیں کہ کوا کان لے گیا اور کوے کے پیچھے بھاگ گئے، کان بھی تو چیک کر لیں کہ لے بھی گیا کہ نہیں لے گیا۔ تو خود آ کر دیکھیں کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ مدرسوں میں کچھ نہیں ہو رہا، مدرسوں میں دین پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں میں اپنے پروردگار کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے، مدرسوں میں اچھا انسان بنایا جا رہا ہے، مدرسوں میں اچھا ہندوستانی بنایا جا رہا ہے۔ اور آج یہ مدرسے کا پروگرام ہے جس میں ان بچوں نے اللہ کی اس کتاب کو، قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ ان کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہ جہاں رہیں، حقیقی حافظ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اچھے انسان بن کر رہیں، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں۔ اگر ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر ہم اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں، اچھے انسان بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے، مدرسے کے ذمہ داران کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو اچھا ماحول دے سکیں، اچھی تعلیم دے سکیں، اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خود سمجھنے، خود دیکھنے اور خود پڑھنے اور پھر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا معراج الحق صاحب کا اور دیگر ذمہ داران کا کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ آپ کے درمیان حاضر ہوں اور آپ سے بات کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔